لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو ایک عجیب سی خاموشی اس میں پھیل گئی۔ اسفندیار جو اپنے سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگا اسمارٹ فون تھامے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ اسفند گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تھا، ایک ایسا شخص جس کے لیے وقت پیسہ تھا اور جذبات صرف کمزوری۔ اس نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے چوتھے فلور پر ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے پہنچنا تھا۔ دوسری طرف کونے میں سمٹی کھڑی میرا تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر ایک پرانا سا بیگ لٹکائے، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس آفس میں ایک جونیئر فائلر کی نوکری کرتی تھی اور اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہی تھی۔ وہ اسفندیار کی موجودگی سے ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ آفس میں ہر کوئی اسفندیار کے غصے اور سخت مزاجی سے واقف تھا۔ لفٹ ابھی تیسرے فلور کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ لفٹ رک گئی اور ساتھ ہی لائٹس آف ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمرجنسی لائٹ کی مدھم سی روشنی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا۔ میرا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بند جگہوں سے شدید خوف آتا تھا اور اب وہ ایک ایسی جگہ بند پھنس گئی تھی جہاں ہوا کا گزر بھی بڑا مشکل سے لگ رہا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا مصیبت ہے اب؟ اسفندیار کی بیزار آواز گونجی۔ اس نے غصے سے لفٹ کے بٹن دبائے لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ میرا کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے اپنے گلے سے موجود دوپٹے کو تھوڑا ڈھیلا کیا، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے لفٹ کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ سر پلیز۔ میرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کچھ کیجیے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اسفندیار نے موبائل کی اسکرین آن کی، سگنل غائب تھی۔ وہ پہلے ہی میٹنگ میں لیٹ ہو رہا تھا اور اب یہ مصیبت اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ خدا کے لیے صرف لفٹ کھلوائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرا اب باقاعدہ کپ کپاتی آواز میں اسفندیار سے کہنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اسفندیار نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کا یوں ڈرنا اور چیخنا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا۔ دیکھ نہیں رہی کہ میں خود کتنا پریشان ہوں؟ بچوں کی طرح رونا بند کرو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اسفند غصے سے کھولتا ہوا دوبارہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا جہاں سگنل ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر موبائل کو دیکھنے لگا۔ لعنت ہے اس نیٹ ورک پر، ایمرجنسی میں ہی مرنا ہوتا ہے اس نے بھی۔ میرا کی حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ارد گرد کی آکسیجن ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفٹ کی ریلنگ کو تھام لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بامشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر۔ اس کی آواز اب سرگوشی بن کے رہ گئی تھی۔ اسفندیار کو جب پیچھے سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے لاپرواہی سے مڑ کے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ ڈانٹ کھا کر چپ ہو گئی ہے، لیکن جو منظر اس نے دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل گرتا گرتا بچا۔ میرا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور وہ ریلنگ کے سہارے بامشکل کھڑی تھی۔ اس کا سانس پوری طرح سے اکھڑ رہا تھا، جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نموا تھی اور وہ خلا میں گھر رہی تھی۔ اسفندیار کا سارا غصہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ مس، ہیلو، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے لہجے میں اب سختی کی جگہ تشویش نے لے لی تھی۔ میرا نے اس کی آواز سنی، لیکن جواب دینے کی سکت نہ تھی۔ اس دنیا کی آوازیں اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، بس ایک عجیب سی سائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسفند نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ لڑکی واقعی تکلیف میں تھی۔ اسے اپنے رویے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ کس تکلیف کا شکار ہے۔ مس میرا، آنکھیں کھولیں، ہم نکل جائیں گے ابھی، ہمت کریں۔ اسفندیار نے اس کے قریب جا کر اسے کندھے سے ہلایا۔ میرا نے ایک آخری کوشش کر کے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف اور التجا تھی۔ مس میرا، لرزتی پلکیں اور بند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں نے بھی جواب دے دیا۔ وہ سیدھا اسفندیار کی طرف گری۔ اسفندیار نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کے اسے فرش پر گرنے سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میرا کا وجود بے جان ہو کر اس کے بازوں میں جھول گیا۔ اس کا سر اسفندیار کے سینے پہ ڈھلک گیا۔ لفٹ کی مدھم زرد روشنی میں اسفندیار نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بے ہوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔
اس کی لمبی گیلی پلکیں اس کے سفید رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ اس کا وہ دلکش چہرہ اسفندیار کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی بری طرح ڈانٹا تھا، حالانکہ وہ موت کے خوف سے گزر رہی تھی۔ اسفندیار کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا۔ وہ پسینے سے تر اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میرا ہوش میں آؤ، اس نے پکارا۔ اس کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈیل میں نہیں گھبراتا تھا، آج ایک معمولی ورکر کو اپنی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر بکھلا گیا تھا۔ کم آن اسود، کچھ کرو، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح لفٹ کا دروازہ توڑ دے۔ ابھی وہ اسی پریشانی کے عالم میں اسے تھامے کھڑا تھا کہ اچانک لائٹس جل اٹھی اور لفٹ چل پڑی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ لفٹ چوتھے فلور پر رکی اور دروازہ کھل گیا۔ باہر آفس کا سٹاف اور کچھ سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے جو لفٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سب کی نظریں اندر گئیں۔ وہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان کا سخت کیے باس اسفندیار ایک جونیئر ورکر کو اپنی باہوں میں تھامے کھڑا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ مینیجر نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ ہٹو سامنے سے، اسفندیار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے میرا کو دونوں بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے لفٹ سے باہر نکلا۔ گاڑی نکالو فوراً، اس نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا جو وہیں موجود تھا۔ پورا آفس سٹاف ششتر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسفندیار جو اپنے کپڑوں پر شکن برداشت نہیں کرتا تھا، آج ایک بے ہوش لڑکی کو اٹھائے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اسفندیار پارکنگ کی طرف بھاگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے میرا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تاکہ اس کے جھٹکے نہ لگے۔ ہاسپٹل چلو، سٹی ہاسپٹل، جلدی، اسفند نے ڈرائیور پر چیخ کر کہا۔ گاڑی فراتے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسفند کی نظریں مسلسل میرا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس نے اس کی کلائی تھامی، نبض چل رہی تھی لیکن کمزور تھی۔ سوری، آئی ایم سو سوری، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ حالانکہ میرا سن نہیں سکتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی ڈر گئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ تو بس ایک امپلائی تھی۔ اگر وہ بیمار تھی تو ایمبولینس بلوائی جا سکتی تھی، سٹاف اسے لے جا سکتا تھا، مگر اسفندیار کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میرا کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ اس پر نہ چلاتا، اگر وہ اسے تسلی دیتا تو شاید وہ بے ہوش نہ ہوتی۔ گاڑی ٹریفک میں پھنسی تو اسفندیار بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ ہارن دو، راستہ مانگو، وہ ڈرائیور پر برس پڑا۔ پھر اس کی نظر دوبارہ میرا کے چہرے پہ پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی نازک ہے، ایک پھول کی طرح جسے ذرا سی سختی نے مرجھا دیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر گاڑی رکی تو اسفندیار نے اسٹریچر کا انتظار نہیں کیا۔ وہ دوبارہ اسے اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، ویئر از ڈاکٹر؟ اس کی آواز ہسپتال کے کوریڈور میں گونجی۔ نرس اور ڈاکٹر فوراً اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا مریض کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ لفٹ میں پھنس گئی تھی، شاید دم گھٹنے سے یا ڈر سے بے ہوش ہوئی ہے۔ چیک ہر، ڈیم اٹ، اسفندیار کا سانس پھول رہا تھا لیکن تھکن سے زیادہ اسے اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا کو اسٹریچر پہ لٹایا اور ایمرجنسی روم میں لے گیا۔ اسفند باہری دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لمبا سانس لیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کے کوٹ پر شکنیں پڑ چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے لیکن اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہ منظر گھوم رہا تھا جب میرا لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے بازوں میں گری تھی۔ یا اللہ خیر، وہ جو دعا کم ہی کرتا تھا آج دل سے دعا گو تھا کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اسفندیار فوراً سیدھا ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ جی وہ خطرے سے باہر ہے، شدید گھبراہٹ اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں پینک اٹیک آیا تھا۔ ہم نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے اور ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گی، ڈاکٹر نے اطمینان سے بتایا۔ اسفندیار نے سکون کا سانس لیا، جیسے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ جی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اسفندیار آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بیڈ پہ لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں لیکن اب اس کا سانس ہموار تھا، چہرے پر وہ زردی نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے پاس رکھا اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہا۔ آج اس حادثے نے اس کے دل کے کسی ایسے کونے کو چھو لیا تھا جس کی وجہ سے وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ مغرور اسفندیار جو کسی کے لیے نہیں رکتا تھا،
آج ایک معمولی لڑکے کے ہوش میں آنے کا انتظار میں سب کچھ بھول کے بیٹھا تھا۔ بارش بہت ہی تیز تھی، اتنی ہی تیز جتنی 6 سالہ میرا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے۔ وہ اپنی امی رابعہ بیگم کی انگلی تھامے ایک بڑے سے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ رابعہ بیگم کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ امی، ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ بابا کہاں ہے؟ ننھی میرا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ بیگم نے جھک کر اسے گلے لگایا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، یہی ہمارا گھر ہے اب میری جان، تمہارے بابا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ طلاق کا لفظ میرا کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس دن اماں کی ٹوٹی ہوئی آواز نے اسے سمجھا دیا کہ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ باپ کی شفقت سے اب وہ محروم ہو گئی تھی۔ گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ وہ میرا کے ماموں وقار صاحب تھے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی تھی مگر ساتھ ہی ایک بے بسی بھی۔ رابعہ، تم آ گئی؟ ان کے پیچھے ہی مومانی شہلا کھڑی تھی، جن کے ماتھے پر بلوں کا جال اور آنکھوں میں ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لو بھائی، آ گئی مصیبت واپس۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مشکل ہی ہے کہ جو آپ کی بہن گھر بسا پائے۔ شیلا نے منہ بنا کر اتنی زور سے کہا کہ رابعہ بیگم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ شیلا، خدا کا خوف کرو، میری بہن ہے وہ۔ وقار صاحب نے دبی ہوئی آواز میں ٹوکا۔ ہاں ہاں، بہن ہے تو، مگر آپ اس کا خرچہ اور اس کی بیٹی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تمہاری تو اپنی تنخواہ میں مہینہ پورا نہیں ہوتا، اب یہ دو مزید کھانے والے۔ مومانی کی کڑوی باتیں بارش کے شور میں بھی کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ وہ رات میرا کی زندگی کی پہلی خوفناک رات تھی۔ انہیں گھر کے چھوٹے سے اسٹور روم میں جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جو پرانے سامان، ٹوٹی کرسیوں اور گد سے اٹا ہوا تھا، وہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی ہوا کا مناسب گزر تھا۔ رابعہ، بس کچھ دن کی بات ہے، میں کچھ انتظام کر لوں گی، وقار صاحب نے شرمندہ ہو کر کہا، مگر وہ کچھ دن کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اسٹور روم کی وہ گھٹن زدہ فضا میرا کی ساتھی بن گئی۔ رابعہ بیگم نے سلائی کڑھائی شروع کر دی تاکہ بھائی پر بوجھ نہ بنے، لیکن شیلا بیگم کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ ارے او میرا، یہ کیا منحوس صورت لے کر سامنے کھڑی ہو؟ جاؤ جا کے برتن دھو لو، تمہاری ماں تو سلائی مشین سے سر ہی نہیں اٹھاتی، تم ہی ہو، کچھ کام کر لو، مفت کی روٹیاں توڑنا ہے بس۔ مومانی کی چیخو پکار روز کا معمول تھی۔ گھر میں مومانی کے 3 بچے تھے، حارث، ثنا اور زین۔ تینوں ہی اپنی ماں کی نقش قدم پر تھے۔ ایک دوپہر میرا اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی جب حارث اور زین وہاں آ گئے۔ ارے ہٹو یہاں سے، ہمیں لوڈو کھیلنی ہے۔ حارث نے اس کی کاپیاں اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ بھائی پلیز، میرا کل ٹیسٹ ہے، مجھے پڑھنے دے۔ 10 سالہ میرا نے منت کی۔ ٹیسٹ؟ ہاں، تم پڑھ لکھ کر کون سی ڈی سی لگ جاؤ گی؟ آخر میں کرنی تو تم نے ہی نوکری ہی ہے، یہ برتن دھونے ہیں۔ زین نے کہکا لگایا اور اس کی پینسل چھین کر توڑ دی۔ میرا رونے لگی تو اس نے اسے دھکر دے کر اسٹور روم کے کونے میں دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ رہو اب یہیں بند کمرے میں، امی کو بتایا تو اور ماریں گے۔ کھولو پلیز، دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرا نے دروازہ پیٹا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا اور گرمی سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے چھوٹے سے بند کمرے میں ایسے لگا جیسے دیواریں اسے کھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اسے اپنے گلے میں کوئی پھندا سا محسوس ہونے لگا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب اسے پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور فرش پہ پڑی تڑپ رہی تھی جب گھنٹوں بعد رابعہ بیگم نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس واقعہ نے اس کے اندر بند جگہوں کا ایسا خوف بٹھا دیا جو وقت کے ساتھ ناسور بن گیا۔ سال گزرتے گئے، رویے نہ بدلے۔ میرا اب بڑی ہو چکی تھی، اس نے B.Com مکمل کر لیا تھا، لیکن گھر کے حالات بدتر ہوتے جا رہی تھی۔ رابعہ بیگم کی صحت مسلسل کام اور ٹینشن کی وجہ سے گر رہی تھی۔ ایک شام مومانی کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ وقار، میں صاف کہہ رہی ہوں، حارث کی فیس دینی ہے اور بجلی کا بل سر پہ کھڑا ہے۔ تمہاری یہ بہن اور بھانجی کب تک ہمارے ٹکڑوں پہ پلیں گی؟ اب تو میرا ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اسے کہو گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی بجائے کوئی کام دھندا کرے۔ ڈگری لے کر کون سا اچار ڈالا ہے؟ کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی میرا نے یہ سب سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ امی، اب اور نہیں، میں کل سے ہی جاب ڈھونڈوں گی، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، میرا نے عزم سے کہا۔ اگلی صبح وہ ہاتھوں میں سی وی کی فائل تھامے شہر کے ہر چھوٹے بڑے دفتر میں گئی۔ بی بی، تجربہ نہیں ہے تو جاب کیسے دیں؟ سوری، ہمیں کوئی ماڈرن لڑکی چاہیے، آپ کا یہ حلیہ ہمارے آفس کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ جاب تو مل جائے گی مگر ٹائمنگ لیٹ نائٹ ہوگی، سمجھ رہی ہیں نا؟ کئی جگہوں سے اسے مایوس لوٹنے پڑا، کئی جگہوں پر لوگوں کی نیت دیکھ کر وہ خود بھاگ آئی۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ ممانی کے تانے زہریلے ہوتے جا رہی تھی۔ میرا کا اعتماد ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ واقعی ناکارہ ہے۔ راتوں کو اسے وہی گھٹن محسوس ہوتی، وہی پینک اٹیکس آتے، لیکن وہ منہ میں دوپٹہ ٹھونس کر چیخیں دبا لیتی تاکہ ماں پریشان نہ ہو۔ پھر ایک دن اسے اسون گروپ آف انڈسٹریز کا اشتہار نظر آیا۔ یہ شہر کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اسے کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ اس کا سادہ سا سوٹ اور پرانا بیگ وہاں بالکل مس فٹ ہو رہا تھا۔ مس میرا واجد، اس کا نام پکارا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے انٹرویو روم میں داخل ہوئی۔ سامنے پینل بیٹھا تھا اور درمیان میں وہ شخص بیٹھا تھا جس کی شخصیت ہی رعبدار تھی، اسفند یار۔ اسفند یار نے فائل پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک تیزی تھی جس نے میرا کو کنفیوز کر دیا۔ مس میرا، آپ کے گریڈز اچھے ہیں لیکن تجربہ صفر ہے۔ ہم آپ کو یہ جاب کیوں دیں؟ اسفند نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ اسے ممانی کے تانے اور ماں کا بیمار چہرہ یاد آیا۔ اس نے ہمت جمع کی۔ سر، تجربہ کام کرنے سے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی تجربہ مانگے گا تو ہم جیسے فریشر گریجویٹس کہاں جائیں گے؟ مجھے سخت محنت کی عادت ہے، میں سیکھ لوں گی۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے، پلیز۔ اس کی آواز میں ایک سچائی اور ضرورت کی تڑپ تھی۔ اسفند یار کچھ لمحے خاموش رہا۔ شاید اسے میرا کی سادگی اور ایمانداری میں کچھ مختلف لگا۔ وہ بناوٹی کانفیڈنس دکھانے کی بجائے سچ بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جونیئر فائلر کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ 3 ماہ کا پروموشن پیریڈ ہوگا۔ اگر کام پسند نہ آیا تو یو ول بی فائرڈ۔ میرا کو یقین نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم روشنی آ گئی۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ وہ اس دن ہواؤں میں اڑتی گھر آئی تھی۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کو اس اسٹور روم سے نکال کر ایک اچھے گھر دے سکے گی۔ ممانی کے تانے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اسفند یار ایک سخت باس تھا اور میرا ایک سہمی ہوئی لڑکی۔ امی، دروازہ کھولیں۔ میرا کے ہونٹ ہلے۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسفند یار جو ابھی تک اس کے پاس بیٹھا تھا چونک گیا۔ اس نے جھک کر سنا۔ مجھے ڈر لگ رہا، اندھیرا ہے۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسفند یار کے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے اندر کتنا خوف چھپا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک نکمی اور ڈری ہوئی ورکر سمجھتا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ اس ڈر کے پیچھے کوئی گہری کہانی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا کے کانپتے ہوئے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کوئی اندھیرا نہیں ہے میرا، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حالانکہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ میرا کی سسکیاں کچھ کم ہوئی۔ شاید اس کی لمس نے اسے تحفظ دیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ اسفند یار نے گہرا سانس لیا۔ وہ آج ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ باس جو کبھی اپنی امپلائر کی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، آج اس لڑکی کی ماضی کی پرچھائیوں کو محسوس کر کے بے چین ہو رہا تھا۔ کون ہو تم میرا؟ اور زندگی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں جانے گا اور اس کے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ہسپتال کے کھڑکی سے چھن کے آنے والی صبح کی پہلی کرن سیدھی میرا کے چہرے پہ پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ سر میں ہلکا سا بھاری پن اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ سفید دیواریں، یہ ڈرپ سٹینڈ اور ادویات کی بو۔ اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک کل رات کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ لفٹ کا رکنا، اس کا دم گھٹنا اور پھر اسفند یار کا آگے بڑھ کے اسے تھامنا۔ اوہ خدایا، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دیوار پہ لگی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ممانی تو مجھے زندہ مار دیں گی، میں پوری رات گھر نہیں گئی۔ میرا نے تیزی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ آرام سے، کہاں جانے کی جلدی ہے؟ دروازے سے اسفند یار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ پوری رات وہیں ہسپتال میں موجود رہا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو جا سکتا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میرا کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے کپڑوں پر شکنیں تھیں اور آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی سرخی، مگر لہجے میں وہ رعب تھا۔ سر مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ میرا کی آواز روحان سی تھی۔ اسے گھر والوں کی پریشانی سے زیادہ ممانی شیلا کے غصے کا خوف تھا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، پہلے یہ کافی پیو اور کچھ کھا لو۔ اسفند یار نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے۔
میرا نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ اپنے سخت گیر باس کے سامنے یوں ہسپتال کے گاؤن میں خود کو بہت ہی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا، بحث مت کرو، اسفند نے حتمی لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسفند یار کی چمچماتی سیاہ گاڑی شہر کے ایک پسماندہ اور تنگ علاقے کی گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میرا پچھلی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو گھر قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں کونے میں روک دیجیے سر، میرا نے گلی کے موڑ پہ کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محلے والے یا مومانی اسفند یار کی گاڑی دیکھیں۔ گھر کون سا ہے؟ اسفند یار نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ سر پلیز، گلی بہت ہی تنگ ہے، گاڑی نہیں جائے گی، میرا نے جھوٹ بولا۔ اسفند یار نے اسے شیشے میں دیکھا۔ میرا بتاؤ گھر کون سا ہے؟ میرا نے ہار مان لی اور کانپتی انگلی سے ایک پرانے مکان کی طرف اشارہ کیا جس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا اور دروازہ بھی خستہ حال تھا۔ اسفند یار نے گاڑی دروازے کے عین سامنے روک دی۔ ابھی گاڑی رکی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ دڑام سے کھلا۔ سامنے شیلا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر طوفان امڑ رہا تھا۔ ان کے پیچھے حارث اور زین بھی نکل آئے۔ میرا نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتری۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ مومانی وہ اصل میں… واہ بھائی واہ! شیلا بیگم نے تالی بجائی جس کی آواز پوری گلی میں گونجی۔ محلے کے چند لوگ بھی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکنے لگے۔ شہزادی صاحبہ تشریف لے آئیں، پوری رات غائب رہ کر منہ کالا کروا کر اب صبح صبح شرافت کا لبادہ اوڑھے آ گئی ہے۔ شہلا کی آواز اتنی اونچی اور کرخت تھی کہ اسفند یار جو بھی گاڑی سے نکل ہی رہا تھا ٹھٹک کر رک گیا۔ مومانی پلیز آہستہ بولیں، لوگ سن رہے ہیں، میں ہسپتال میں تھی۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ ہسپتال؟ شہلا نے طنزیہ کہکا لگایا۔ ارے ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے، یہ ہسپتال کے بہانے اور یہ راتوں کو غائب رہنا سب سمجھتی ہوں میں۔ تیری ماں تو شریف تھی بیچاری، مگر تو نے اپنے خاندان کی ناک کٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ارے ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ آفس کے نام پر جو تو بن سور کے جاتی ہے وہ نوکری کرنے نہیں بلکہ گل چھرے اڑانے جاتی ہے۔ تبھی شہلا کی نظر گاڑی سے نکلتے ہوئے اسفند یار پہ پڑی۔ اسفند یار اپنی مہنگی ڈریسنگ اور شخصیت کی وجہ سے اس ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ شیلا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی۔ اچھا تو یہ ہیں وہ صاحب جن کے ساتھ رات رنگین کی گئی ہے؟ ماشاءاللہ بڑی مچھلی پھنسائی ہے تم نے تو۔ تبھی میں کہوں کہ کل رات فون کیوں بن جا رہا تھا؟ میرا کا چہرے ایسے سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کا سارا خون لچوڑ لیا ہو۔ یہ بہت بڑا اور گھٹیا الزام تھا۔ وہ چکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اس کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی لفٹ میں بند ہو گئی ہے۔ شٹ اپ! ایک گرجدار آواز گونجی۔ اسفند یار کا غصہ ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا میرا اور شہلا کے درمیان آ کھڑا۔ اپنی زبان کو لگام دے محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس کے بارے میں اور کیا بکواس کر رہی ہیں؟ اسفند یار کی آواز میں وہ گرج تھی کہ شیلا ایک لمحے کو سہم گئی۔ ارے واہ، چوری اور سینہ زوری! شیلا فوراً سنبھلی اور دوبارہ چیخی۔ تم میرے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر مجھے یہ آنکھیں دکھا رہے ہو؟ تم جیسے امیر زادوں کو تو میں خوب جانتی ہوں۔ پہلے غریب لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دیتی ہو، پھر انہیں استعمال کرتی ہو اور چھوڑ دیتی ہو۔ لے جاؤ اسے، رکھ لو اپنے ہی پاس ہی۔ اب ہمارے گھر میں اس بدچلن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی مزید کہا۔ اسفند یار نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ مس میرا میری امپلائی ہے، کل شام آفس کی لفٹ خراب ہو گئی تھی، یہ اس میں پھنس گئی تھی، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، انہیں شدید پینک اٹیک ہوا تھا، وہ پوری رات ہسپتال میں تھی، موت اور زندگی کی کشمکش میں، اور میں وہاں موجود تھا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ ہسپتال کے ریکارڈز موجود ہے، ڈاکٹرز گواہ ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک تو بچی پوری رات تکلیف میں رہی اور آپ بجائے اس کا حال پوچھنے کے اس پہ گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ عورت ہو کر عورت کی عزت اچھالتے ہوئے زبان نہیں جلتی آپ کی؟ اسفند یار نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ اتنا بول رہا ہے، ورنہ وہ تو فضول لوگوں کے منہ لگنا بھی توہین سمجھتا تھا۔ میرا دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ شہلا نے اسفند یار کی بات سن کر بھی ڈھٹائی سے منہ بنایا۔ رہنے دو یہ کہانیاں، لفٹ خراب ہو گئی تھی، ہاں یہ فلمی سین کسی اور کو سنانا، میں نے دنیا دیکھی ہے، اگر اتنی ہی تکلیف تھی تو فون کر دیتی، لیکن فون تو بند تھا نا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب کے ساتھ مصروف جو تھی۔
پھر وہ میرا کی طرف مڑی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ اب یہ تماشا بند کر اور دفع ہو جا میری نظروں سے۔ اسفندیار نے دیکھا کہ میرا کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ میرا ریلیکس، گہرا سانس لو، ان کی باتوں پر دھیان مت دو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی اپنی آواز میں تشویش تھی۔ شیلا نے زین کو اشارہ کیا۔ کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ پکڑ اس کا ہاتھ اور اندر پھینک، محلے میں تماشا بنا دیا ہے۔ زین آگے بڑھا اور اس نے بے دردی سے میرا کا بازو پکڑا۔ چلو اندر، ڈرامے باز، ہاتھ چھوڑے اس کا۔ اسفندیار نے زین کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں پولیس بلا لوں گا۔ شہلا اب چیخنے لگی۔ ہائے ہائے دیکھو لوگو، یہ غیر مرد میرے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے، پولیس بلانے کا کہہ رہے ہیں۔ بلاؤ پولیس، میں بھی بتاؤں گی کہ تم نے میری بھانجی کو کیسے ورگلایا ہے۔ اسفندیار نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس وقت یہاں بحث کرنا فضول ہے۔ یہ عورت جہالت اور بدگمانی کی اس انتہا پر تھی جہاں کوئی دلیل کوئی کام نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر یہاں مزید کھڑے رہنے کا مطلب تھا میرا کی مزید تذلیل۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور باتیں بنا رہے تھے۔ میرا کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ وہ بس ساکت کھڑی تھی، جیسے اس کا وجود وہاں ہو مگر روح مر چکی ہو۔ اسفندیار نے دانت پیستے ہوئے اپنی مٹھی بھینچی۔ میں جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میں یہاں مزید تماشا نہیں بننا چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ نے آج ایک بے گناہ پر تہمت لگائی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اس نے میرا کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اسی وقت وہاں سے لے جائے، اس جہنم سے دور، لیکن وہ مجبور تھا۔ اسفندیار پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے شہلا کی گالیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسفندیار کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اتنی بڑی کمپنی کا مالک تھا، جس کے ایک اشارے پر کام ہوتے تھے، آج ایک معمولی سی لڑکی کو اس کے ظالم ممانی سے بچانے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار میرا کا چہرہ آ رہا تھا۔ جب شہلا نے اسے بدچلن کہا تھا، کیسے رہتی ہے وہ اس ماحول میں، کیسے سانس لیتی ہے، وہ سوچ رہا تھا، یہ پینک اٹیکس، یہ گھبراہٹ، یہ ڈر، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس زہر کا اثر ہے جو اسے روز پلایا جا رہا ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں میرا نے خود کو اپنے سٹور روم تک ہی محدود رکھا تھا۔ ممانی کی باتیں، محلے والوں کی سرگوشیاں اور اسفندیار کا وہ غصہ، یہ سب اسے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھیرے ہوئے تھا۔ لیکن پیٹ کا جہنم بھرنے اور ممانی کے تانوں سے بچنے کے لیے نوکری پہ جانا بھی ضروری تھا۔ چوتھے دن کی صبح میرا بوجھل قدموں کے ساتھ آفس کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں آفس میں کسی اور کو اس واقعے کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں کے گرد حلقے اس کی ذہنی اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنا کمپیوٹر آن ہی کیا تھا کہ انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ مس میرا، سر اسفندیار آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ پی اے کی آواز نے میرا کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا سر مجھے نوکری سے نکالنے والے ہیں؟ کیا وہ ممانی کی باتوں سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا، ایک گہرا سانس لیا اور باس کی کیبن کی طرف چل پڑے۔ شیشے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اسفندیار اپنی بڑی سی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ میرا کی آواز سن کر اس نے فائل بند کی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ 3 دن بعد اسے دیکھ کر اسفندیار کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا، جسے وہ خود بھی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے۔ آئیے مس میرا، بیٹھیے۔ اسفندیار نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ خلاف معمول نرم تھا۔ میرا جھجکتے ہوئے کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اسفندیار نے نرمی سے پوچھا۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، شکریہ، میرا نے بمشکل جواب دیا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اسفندیار نے بات شروع ہی کی تھی کہ میرا نے ہمت جمع کر کے بولنا شروع کر دیا۔ سر، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا کی آواز بھر گئی تھی۔ میری ممانی نے اس دن آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، جو گھٹیا باتیں کی، میں اس کے لیے بہت ہی شرمندہ ہوں۔
آپ ہمارے باس ہیں، آپ نے میری جان بچائی اور بدلے میں آپ کو میری وجہ سے اتنی بےعزتی برداشت کرنی پڑی۔ پلیز سر، مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ میرا تیزی سے بولتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرا اسفندیار نے اسے ٹوکا، ریلیکس۔ میرا خاموش ہو گئی اور اپنی نم پلکیں جھکا لی۔ اسفندیار نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اور گہرا سانس لیا۔ دیکھو میرا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور جہاں تک تمہاری ممانی کی باتوں کا تعلق ہے تو مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ اسفندیار تھوڑا آگے جھکا اور میز پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولا، میں نے اس دن جو دیکھا اور سنا وہ کسی بھی مہذب انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، یہاں اچھی جاب کر رہی ہو، تم وہ سب کیوں برداشت کر رہی ہو؟ وہ عورت تم پر ایسے الزامات لگا رہی ہے جو کسی بھی لڑکی کی روح کو مارنے کے لیے کافی ہیں۔ میرا خاموش رہی، بس اپنی انگلیوں کو مروڑتی رہی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا بطور ایک ہمدرد کے، اسفندیار نے کہا، تم اپنی والدہ کو لے کر وہاں سے شفٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم اتنا کما لیتی ہو کہ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے سکو اور سکون سے رہ سکو۔ کم از کم تمہیں وہاں اپنی روز کردار کشی تو نہیں سننی پڑے گی، وہ ذہنی اذیت تو نہیں ملے گی جس کی وجہ سے تم پینک اٹیکس کا شکار ہو جاتی ہو۔ اسفندیار کی بات بہت ہی منطقی تھی۔ یہ وہی بات تھی جو میرا خود بھی کئی بار سوچ چکی تھی، لیکن زندگی آسان نہیں تھی جتنی اس ایئر کنڈیشنر کے کمرے میں بیٹھ کر لگ رہی تھی۔ میرا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور پختگی تھی۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں وہ گھر چھوڑ دوں۔ لیکن وہ رکی۔ لیکن کیا؟ اسفندیار نے پوچھا۔ لیکن ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے سر، میرا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ جب میری امی کو طلاق ہوئی تھی تب ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، تب ماموں نے ہی ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ ممانی کا رویہ جیسا بھی ہے، وہ ہمیں تانے دیتی ہے، اسٹور روم میں رکھتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہی کی چھت کے تلے ہم محفوظ ہیں۔ اگر وہ اس وقت دروازہ بند کر دیتی تو شاید ہم سڑکوں پہ رل رہے ہوتے۔ اسفندیار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی، اب اپنے اصولوں کی بات کرتے ہوئے کتنی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ میرا نے بات جاری رکھی، میری امی کہتی ہے کہ جس تالی میں کھایا جائے اس میں چھید نہیں کرتے۔ مشکل وقت میں انہوں نے ہی ہمیں سنبھالا۔ اب اگر میں 4 پیسے کمانے لگی ہوں تو اپنی انا کی خاطر ان کا گھر چھوڑ دوں؟ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ماموں بیمار رہتی ہے، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، اب میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں تو انہیں سہارا ملتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے ان کا پرانا احسان نہیں بھول سکتی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اسفندیار کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ ایک پریکٹیکل انسان رہا تھا۔ اس کے نزدیک جو چیز تکلیف دے اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، چاہے وہ رشتے ہو یا جذبات۔ لیکن آج اس کے سامنے بیٹھی یہ معمولی سی لڑکی ایک بہت بڑی گہری بات کہہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں جہاں لوگ اپنے سگے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ لڑکی اپنے اس ممانی کے احسان کا پاس رکھ رہی ہے جو اسے روز ذلیل کرتی ہے۔ یہ ظرف تھا جو اسے اسفندیار کی نظر میں بہت ہی معتبر بنا رہا تھا۔ تم بہت ہی الگ ہو میرا، اسفندیار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا کچھ نہیں بولی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اسفندیار اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج تک کتنی ہی لڑکیوں سے ملا تھا، ماڈرن، پڑھی لکھی، امیر گھرانوں کی لڑکیاں جو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے دور بھاگتا تھا۔ اسے ان کی فرینکنس، ان کی بناوٹ اور ان کی مصنوعی ہنسی سے چڑ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد ایک حصار بنا کے رکھتا تھا جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میرا یہ لڑکی، نہ تو وہ بن سنور کے اس کے سامنے آتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی اسفندیار کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی سادگی، اپنی حیا اور اپنی اقتدار میں لپٹی ہوئی ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا وہ محتاط رویہ، وہ نظریں جھکا کر بات کرنا اور اتنے برے حالات میں بھی اپنے خاندان کے لیے وفادار رہنا، یہ سب اسفندیار کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اینی وے، اسفندیار نے خود کو خیالات کی بھنویں سے نکالا۔ تمہارا فیصلہ ہے، میں اس پہ زور نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھنا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے یا تمہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ نوٹ ایز اے باس بٹ ایز اے فرینڈ۔ میرا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ سر، آپ نے میری بات سنی اور سمجھی، میرے لیے یہی کافی ہے۔
تم جا سکتی ہو، اپنا کام دھیان سے کرنا۔ اسفندیار نے فائل دوبارہ کھول لی۔ جی سر۔ میرا کرسی سے اٹھی اور مؤدبانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازہ کھول کے باہر نکل رہی تھی تو اسفندیار نے فائل سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے سفید دوپٹے کا پلو دروازے کے ساتھ لہرایا اور وہ غائب ہو گئی۔ اسفندیار نے کرسی گھما کر شیشے کی طرف باہر شہر کا منظر دیکھا۔ تم کیا چیز ہو میرا؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ میں کبھی کسی کے معاملات میں نہیں اجھلتا، کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں سوچتا، پھر تمہاری تکلیف مجھے اپنی تکلیف کیوں لگ رہی ہے؟ تمہاری آنکھوں کا خوف مجھے بے چین کیوں کر رہا ہے؟ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا۔ وہ اسفندیار جسے پتھر دل کہا جاتا تھا، آج اس پتھر پر ایک معصوم سی لڑکی کی آنسوں نے درار ڈال دی تھی۔ اسے میرا کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے۔ اسے لگا کہ اس رنگین اور مصنوعی دنیا میں اسے بالآخر کوئی ایسا انسان مل گیا ہے جو خالص ہے، جس کے لیے رشتے اور اقتدار، پیسے اور سکون زیادہ اہم ہے۔ اور یہاں وہ بات تھی جو اسفندیار کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری طرف میرا اپنے ڈیسک پر واپس آئی تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اسفندیار نے اس کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مغرور باس اتنا اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں اسفندیار کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عزت اور ہمدردی کا رشتہ بہت جلد ایک ایسے بندھن کی طرف بڑھنے والا ہے جو ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، کیونکہ عشق کے بیچ ہمیشہ ہمدردی کی زمین پر ہی بوئے جاتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، مگر اسفندیار کی دنیا میں جیسے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اسفندیار کو اب اس لڑکی میں ایک کشش محسوس ہوتی تھی، جسمانی خوبصورتی کی نہیں بلکہ روح کی خوبصورتی کی۔ اسے میرا کی آنکھوں میں چھپا وہ درد اپنی رگوں میں محسوس ہوتا تھا جو وہ دنیا سے چھپائے پھرتی تھی۔ اس سے اب میرا کی فکر رہنے لگی تھی۔ یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے اس سخت مزاج باس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیگ کندھے پہ لٹکائے تھکے قدموں سے آفس سے نکلی اور سڑک کنارے بنے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے بے چینی سے سڑک کی طرف دیکھا۔ بس میں بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور رکشہ کروانے کی استطاعت اس کی نہیں تھی۔ اچانک ایک سیاہ چمچماتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ میرا نے چونک کر دیکھا۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر اسفندیار بیٹھا تھا۔ بیٹھو میرا، اسفندیار نے مختصر کہا۔ میرا سٹپٹا گئی۔ نہیں سر، شکریہ، میں بس کا انتظار کر رہی ہوں، بس آتی ہی ہوگی۔ میرا، میں نے کہا بیٹھو۔ اسفند کے لہجے میں نرمی تھی مگر ایک ایسا حکم بھی جسے ٹالنا مشکل تھا۔ دیکھ نہیں رہی ہو رات ہو رہی ہے، مشکل ہی ہے کہ تمہیں کوئی سواری ملے، اور ویسے بھی مجھے اسی راستے پہ جانا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ مگر سر، لوگ کیا کہیں گے؟ میرا نے جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، جلدی بیٹھو، پیچھے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ اسفندیار نے دروازہ کھول دیا۔ میرا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اسفندیار کے اصرار کے آگے ہار مان لی۔ وہ احتیاط سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسفندیار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی پرسکون اور معطر تھا۔ اسفندیار کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے میرا کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے خاموش بیٹھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اسفندیار کبھی کبھار کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتا۔ وہ آج کچھ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ میرا، اسفندیار نے اسے پکارا۔ جی سر۔ میرا نے فوراً مڑ کے دیکھا۔ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں اب؟ مطلب مومانی کا رویہ؟ اس نے تمہین باندھی۔ میرا نے ایک سرد آہ بھری۔ ویسے ہی سر، بلکہ اس دن کے بعد تو اور بھی سخت ہو گئی ہیں، لیکن عادت ہوگی اب۔ زندگی گزارنی ہے تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ کب تک؟ اسفندیار نے اچانک بریک لگائی کیونکہ سگنل سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پوری طرح میرا کی طرف گھوما۔ کب تک برداشت کرو گی میرا؟ کب تک اسٹور روم میں گھٹ گھٹ کر جیو گی؟ میرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسفندیار کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سر۔ راستہ ہے میرا، اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ میں تمہیں زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ عزت، وہ سکون اور وہ گھر دینا چاہتا ہوں جس کے لیے تم بنی ہو۔
میرا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسفندیار کیا کہہ رہا ہے۔ سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسفندیار نے گہرا سانس لیا۔ میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا میرا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ میرا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اسفندیار، اس کا باس، شہر کا اتنا بڑا بزنس ٹائکون، اسے پرپوز کر رہا تھا۔ سر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک معمولی سی ورکر ہوں اور آپ… ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ دلوں کا ہوتا ہے، میرا اسٹیٹس کا نہیں۔ اسفندیار نے نرمی سے کہا۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری شرافت اور تمہاری خودداری نے جیت لیا ہے۔ مجھے تمہاری شرافت، تمہاری سادگی اور تمہاری خودداری نے جیت لیا ہے۔ مجھے تم جیسے ہی لڑکی کی تلاش تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرا کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی، جس نے اس کے چہرے کو اور بھی حسین بنا دیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ دل خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جو خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، آج اس سے لگا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ اسفندیار نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والے رنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی، آج شرما رہی تھی، اور یہ تبدیلی اسفندیار کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ میرا نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں الجھایا اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، جو بمشکل اسفندیار تک پہنچی۔ آپ امی سے بات کریں۔ یہ ایک جملہ اس کی رضامندی بھی تھی اور اس کی مشرقی اقتدار کا ثبوت بھی۔ اسفندیار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ انکار کر دے گی یا ڈر جائے گی، لیکن اس نے کتنے وقار سے فیصلہ اپنے بڑوں پہ چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اگر ماں مان گئی تو مس میرا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اسفندیار نے شرارت سے پوچھا۔ میرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا سر مزید جھک گیا اور مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اسی لمحے گاڑی کی کھڑکی پر ٹک ٹک ہوئی۔ صاحب جی، باجی کے لیے گجرے لے لو، جوڑی سلامت رہے۔ اسفندیار نے چونک کر دیکھا۔ سگنل ابھی بھی بند تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں موتیا کے تازے اور خوشبودار گجرے لیے کھڑا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے اسفندیار کو دیکھ رہا تھا۔ عام طور پر اسفندیار ایسے فقیروں یا کچھ بیچنے والوں کو نظر انداز کر دیتا تھا یا بس پیسے دے دیتا، لیکن آج دن کچھ اور تھا۔ آج اس کا دل بادشاہ جیسا ہو رہا تھا۔ ادھر آؤ چھوٹے۔ اسفندیار نے شیشہ مزید نیچے کیا۔ اس نے پرس نکالا اور ایک بڑا نوٹ بچے کو تھما دیا۔ یہ سارے دے دو۔ بچہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے گجروں کا ڈھیر اسفندیار کے ہاتھ میں تھما دیا اور دعائیں دیتا ہوا بھاگ گیا۔ گاڑی میں موتی کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو محبت کی پہلی خوشبو تھی۔ میرا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار نے گجروں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور میرا کی طرف ہاتھ موڑا۔ ہاتھ آگے کرو۔ میرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سر، یہ… سر نہیں اسفند، اس نے پیار سے تصحیح کی۔ اور ڈرو مت، اب یہ میرا حق ہے۔ لاؤ اپنا ہاتھ۔ میرا نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کی کلائی پتلی اور نازک تھی۔ اسفندیار نے بہت ہی نرمی اور احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ اس لمس نے دونوں کے وجود میں ایک کرنٹ سے دوڑا دیا۔ اسفندیار نے آہستہ سے وہ سفید موتیوں کے گجرے اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ سفید پھول میرا کی کلائی پہ سج گئے۔ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ اسفند نے اس کی کلائی کو نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نے اپنی کلائی کو دیکھا، پھر اسفندیار کو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ میرا جسے ہمیشہ دھتکارا گیا، جسے منحوس کہا گیا، آج کسی شہزادے جیسی محبت کرنے والے نے اسے اتنا مان دیا تھا۔ اسے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، اور آنکھ کھلی تو وہ واپس اسی اسٹور روم میں ہوگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اسفندیار گھبرا گیا۔ پسند نہیں آئے؟ میرا نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ نہیں سر، بس مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی اتنی بھی خوشی لائے گا۔ میں آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں۔ شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے میرا کہ تم نے مجھے چن لیا، اسفندیار نے مسکرا کر کہا۔ تبھی سگنل سبز ہو گیا۔ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے۔ اسفندیار نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور آگے بڑھا دی۔ میرا بار بار اپنی کلائی میں پہنے گجروں کو دیکھ رہی تھی۔
اور ان کی خوشبو سانسوں میں اتار رہی تھی۔ یہ صرف پھول نہیں تھے، یہ اسفندیار کا وعدہ تھا، ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا وعدہ۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی لیکن میرا کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ باہر کی دنیا اب بھی وہی تھی لیکن گاڑی کے اندر اور میرا کے دل کے اندر اب موسم بدل چکا تھا۔ وہاں اب محبت کی بارش ہو رہی تھی اور امید کے پھول کھل رہے تھے۔ اسے گھر کے قریب اتارتے ہوئے اسفندیار نے کہا کہ کل شام میں اپنی والدہ کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا، تیار رہنا۔ میرا نے مسکرا کر سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ جب اپنے گھر کے گلی میں چل رہی تھی تو اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ مومانی کا گھر وہی تھا لیکن اب میرا کو اس کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اب اس کے پاس اسفندیار کا نام تھا اور کلائی میں اس کی محبت کی نشانی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر گجروں کو چوما۔ شکریہ اللہ جی، بہت شکریہ۔ اس نے دل سے دعا کی۔